جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ یقیناً جی آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ٹھیک ٹھاک اچھے ہوں گے، آپ کی دعاؤں سے بے شک اس پاک ذات کرم سے یہاں سب جگہ سب خیریت ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ شکر اللہ تعالیٰ کا۔ سب سے پہلے تو جی آپ لوگوں کو میں بتا دیتا ہوں کہ پی ایس ایل پاکستان میں شروع ہو چکا ہے، تو 11 بجے اس کی ٹرانسمیشن کی وجہ سے ہمارا شو جو ہے وہ آپ دیکھا ہوگا کہ بدھ کو نہیں چل سکا، اور میں بھی کنفرم ہونے کے بعد ہی آپ سے یہ بات شیئر کرتا تو بہتر تھا۔ تو بغیر کسی اور بات کے، جیسے جنات نے ان کو تحائف بھیجے ہیں، ویسے ہی میں آپ کو بھی کہہ دیتا ہوں کہ اتوار کو آپ انشاءاللہ ہمارے ہی چینل پہ شو دیکھ لیں گے فریش انشاءاللہ۔ پہلے تو کوشش ہوگی ٹی وی پر چل جائے، اگر ٹرانسمیشن کی وجہ سے ہم ٹائم سلاٹ کا ایشو ہو تو ہم آپ کو انتظار نہیں کروائیں گے، آپ کو اتوار کو اپنے یوٹیوب چینل پر ہی یہ شو دکھا دیں گے۔ صحیح، اور کیا صحیح ہے، یہ اچھا ویورز کے لیے اچھی چیز ہے۔ کوئی اور آپ سے وہ بات نہیں، کچھ نہیں، صاف بات، سیدھی بات۔ صحیح۔ میں تھوڑا سا اس لیے کئی لوگوں کے میسیجز ہیں، کمنٹس ہیں، مجھے پوچھ رہے ہیں، تو میں اس لیے جواب نہیں دے پا رہا تھا کہ کنفرم ہو تو پھر بات کریں۔ صحیح۔ تو ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اگر وہاں نہیں بھی ہوا تو آپ کو انتظار نہ کروایا جائے، صحیح، شیئر کر دیں گے انشاءاللہ۔ صحیح۔ باقی جی تحائف ماشاءاللہ بڑے یونیک تحائف، بہت ہی اینٹیک تحائف، مطلب کہتے ہیں نا کہ گفٹس ایسے میں نے نہیں دیکھی ایسی سیفٹی پن۔ اس سے زیادہ صحیح سے بتائیں، جیسے آپ نے مجھے بتایا یہ کسی انسان تحائف نہیں، یہ جی ایک جن نے تحائف دیے ہیں، ان جن کا نام ہے حاجی صاحب۔ حاجی صاحب، یس، ان کو حاجی صاحب کہتے ہیں۔ یہ ہمارے دوست ہیں، بڑے پیارے بھائی ہیں جو یو اے ای میں ہوتے ہیں۔ واہ، ٹھیک ہے، انٹرنیشنل فین۔ جی جی، بہت بہت محبت رکھتے ہیں۔ نہیں، ہمارے بھائی ہیں، انسان ہیں، جی جی، جن کو تحفے ملے ہیں یار۔ تو پھر اس کا مقصد یہ کہ جن کو تحفے ملے ہیں تو جب یہ ٹی وی پہ آئے تو اس کا مقصد انہوں نے اجازت دی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اجازت جہاں تک ملی ہے وہاں تک شیئر کر رہا ہوں آپ سے۔ یو اے ای میں جی ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں، بھائی ہیں، جو ہمیں بلا بھی رہے ہیں بہت زور سے۔ انہوں نے ہمارے لیے بڑی لوکیشنز لائن اپ کی ہوئی ہیں وہاں پر، تصویروں کے ساتھ، پرمیشن کے ساتھ، صحیح، باقاعدہ پرمیشنز کے ساتھ کہ بس آپ آئیں اور شروع کریں، سب کچھ کیا ہوا انہوں نے۔ ان کا ایک گھر ہے یہاں کوہاٹ میں، پرانا آبائی گھر، صحیح، ہمارا کے پی کے کوہاٹ۔ تو ان کی بزرگوں سے ہی نا ایک جن کی وابستگی ہے، جیسے ان کے بزرگ جن ہیں وہ، جن کا نام ہے حاجی صاحب، جو اکثر ان کو تحائف وغیرہ، دعائیں وغیرہ کرتے ہیں ان کے لیے۔ جیسے ہمارے بزرگ ہیں نا، ان کی دعائیں کرم ساتھ ہیں، تو جنات میں بھی ہیں، بڑے بزرگ ہیں جی جی، تو وہ باقاعدہ ان کو تحائف دیتے ہیں۔ بہترین، یہ انہوں نے ہی دیے ہیں، میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ در نجف ہے جی، بڑے اینٹیک پتھر، بڑا یونیک پتھر۔ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ در نجف کے متعلق آپ، تو جو میں جانتا ہوں بتا دیتا ہوں کہ نجف پاک سے نکلتا ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ، ہمارے جہاں شیر خدا آرام فرما رہے ہیں، جی جی، ماشاء اللہ، تو اس لیے در نجف کہا جاتا ہے اس کو۔ لیکن اس میں نے جو پتھر دیکھے ہیں اس میں ایک آدھ لکیر ہوتی ہے، کچھ ایک سفیدی سی ہوتی ہے، یہ بڑا اینٹیک سا ہے، اور قیمتی بھی ہوتے ہیں، نایاب بھی ہوتے ہیں۔ پھر جی ایک سیفٹی پن کے اندر ہی چھوٹے سے سکے میں پوری آیت الکرسی ہے۔ اچھا، ہوں گی سیفٹی پنس ایسی کہیں، میں نے نہیں دیکھی تھی آج سے پہلے، تو یہ ان کو ملی، یہ تسبیح ملی، یہ بھی تسبیح ملی، ٹھیک، یہ عطر ملا، بڑی کہتے ہیں بھائی جادوئی خوشبو ہے، پیاری، اس پہ لکھا ہوا ہے مسک مکہ، صحیح، جو ان کو ملے ہیں۔ اب نا یہ تو مجھے بتا رہے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ ملے کیسے آپ کو تحفہ، ریسیو کس نے کیا؟ تو بتاتے ہیں میری سسٹر آئی ہیں کوہاٹ میری بڑوں سے ملنے، بزرگ گھر میں جو ہوں گے، نانی، دادی، خالہ، کہتی ہیں وہ آئی ہیں گھر میں، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس گھر کی جو پہلی منزل ہے نا اس کو وقف کیا ہوا ہے حاجی صاحب کو، وہاں کوئی نہیں آتا، اگر کوئی مہمان وغیرہ آ بھی جائے نا تو وہ مہمان کو وہاں نہیں بھیجتے، خود ایک جگہ مینیج کر لیتے، مہمان کو نیچے سلاتے۔ اچھا، کیونکہ وہ جانتے ہیں نا طبیعت کو، مزاج کو، ٹھیک۔ تو پہلی منزل انہوں نے، اچھی سوچ ہے، ورنہ لوگ تو مہمان کو بھیج دیتے ہیں، وہ پھر مارے بھی کھاتے ہیں، وہ مہمان سے بدلہ لینا ہوتا ہے اصل میں جن کو، وہ ایسا کرتے ہیں۔ صحیح، تو یہ جی کوہاٹ میں ماشاءاللہ پہلی منزل پہ نا، تو ان کی سسٹر گئی ملنے کے لیے، اچھا، سلام کیا، باقاعدہ بیٹھتے ہیں جیسے، تو بتا رہے ہیں کہ دروازہ ہوتا ہے نا، دروازہ، اس دروازے میں سے نا، مطلب دروازہ جیسے کھل گیا
تو جو جگہ ہے نا دروازے کی چوکھٹ، جی جی خالی جگہ آر پر نظر آ رہا ہے، تو اس چوکھٹ والی جگہ سے ان کو ایک ایک کر کے یہ چیزیں آئیں، واہ باقاعدہ نام لے لے کے، اچھا نام لے لے کے، یہ اس کے لیے، یہ اس کے لیے، تمہارے بچے کے لیے، تمہارے واہ اس کے لیے، تمہارے اس کے لیے، تو اسے یہ پسند ہے، باقاعدہ مٹھائی بھی بھیجی، واہ وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم کھا گئے ساری، ارے واہ کہہ رہے ہیں مٹھائی بھی وہ جو ہم بچپن میں پسند کرتے تھے نا، اچھا انہیں پتہ ہے ہماری پسند، وہ یہ شوق سے کھاتا ہے، وہ یہ شوق سے صحیح کھاتی ہے، تو وہی مٹھائی انہوں نے نام لے لے کے باقاعدہ دیا، اور ان کی آواز کہتے ہیں میرا خیال تھا بڑی بھاری ہوگی، بزرگوں والی ہوگی، کہتے ہیں بچوں والی آواز ہوگی، اچھا جیسے وہ ینگ بچہ نہیں، کیوٹ آواز بچے کی جیسے ہوتی ہے، وہ انہوں نے سنی ان کی سسٹر نے، اور باقاعدہ یہ تحائف ایک ایک کر کے نا ان کو دیے انہوں نے۔ بہت بہترین اب جی میں کچھ کہتا ہے اس سے پہلے وہ خود ہی کہہ پڑے کہ بھائی میں پوری کوشش کروں گا کہ پاکستان آؤں اور آپ کو لے کے جاؤں وہاں پہ، اچھا آپ کو ملواؤں حاجی صاحب سے، واہ یہ ان کے الفاظ ہیں۔ بس اتنا ہی کہتے ہیں، جانتے ہیں کہ طبیعت جو ہے نا تھوڑی سی ان کی سخت مزاج ہے، سخت مزاج سے ہم گزرے ہیں، جی سخت مزاج سے یہ کہ اصول ایک صحیح اصول ہوتا ہے، ایک فیصلے ہوتے ہیں، تو اس پہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں جان چلی جائے رستہ نہ جائے گا، صحیح صحیح تو اس حساب سے تو ایک ادب ہے، چیز ہے، تو میں کیا کہتا، خود ہی جی انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان آؤں گا میں کو ہارٹ میں انشاءاللہ آپ کو لے کے جاؤں گا، انشاءاللہ ملواؤں گا آپ کو حاجی صاحب، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہر چیز دکھا رہا ہوں، دکھا رہے ہیں آپ بھائی، یہ نایاب چیزیں دکھا رہے ہیں، اب مجھے بتائیں کہ یہ ایک ایک کر کے چیز جو ہے نا اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے انہوں نے دی ہے اور دیتے آئے ہیں۔ مزید کچھ باتیں وہ میں نے کہا پوچھنا مناسب نہیں تھا، جو پتہ چل گیا، جتنا پتہ چل گیا، جتنی اجازت مل گئی، باقی انشاءاللہ جب بات آئی ہے آگے بھی آئے گی، تو بڑے کہتے ہیں بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن پر بزرگوں کا سایہ سلامت ہوتا ہے، بڑا خوش بخت یا خوش قسمت سمجھا جاتا ہے ان کو جن کے گھر میں نا بزرگ سلامت ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کی والدہ، بڑا مقام ہے اللہ نے دیا والدہ کو، بڑا مقام دیا، کوئی نعم البدر نہیں اس رشتے کا۔ پھر ان کے بعد بزرگ ہیں جو آپ کے بڑے بوڑھے، دادا دادی، نانا نانی اور کزن رشتے دار بڑے، اور جب آپ کے پاس یا آپ کا ساتھ کوئی بزرگ جن بھی دے رہے ہوں تو یہ نو ڈاؤٹ ایک بڑوں کی آپ کاوش کہہ لیں، بڑوں کی دعائیں کہہ لیں، ان کی محنت کہہ لیں کہ ایک تعلق، ایک سمجھوتا جو ہے نا وہ آج بھی قائم و دائم ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ یار انہیں ہماری ضرورت نہیں ہے بزرگوں کو، ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ جہاں ہم نے خود کو یہ سمجھا نا کہ ہم کچھ ہیں، وہیں ہم گئے۔ تو جیسے رب کو بھی آپ نے رکھنا ہے ساتھ اپنے، اسی طرح بزرگوں کو بھی اپنے ساتھ رکھنا ہے آپ نے خود پہل کرنی ہے، خود پوچھنا ہے، ان کو بہتر سمجھنا ہے اپنے سے، جو ہیں بھی وہ ہے نا یار، مجھ سے عمر میں جو بڑے ہیں ان کے ثواب مجھ سے زیادہ ہیں، مجھ سے جو عمر میں چھوٹے ہیں ان کے گناہ مجھ سے کم ہیں، اس لیے میں سب کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں، چاہے بڑے ہوں چاہے چھوٹے ہوں۔ پھر جی یہ جو بزرگ ہیں حاجی صاحب کہتے ہیں فرسٹ فلور پر آپ ہم نے دیا ہوا ان کو، آپ جائیں نا اس جگہ پر تو آپ کو بڑی خوشبو آئے گی، صاف نیٹ اینڈ کلین، تو وہاں پر نا صفائی سے کہتے ہیں نا آپ چھلک رہی ہوگی وہاں پر، اور بڑی احتیاط کرتے ہیں یہ لوگ بھی، یہ تو ہم سے محبت ہے ان کو، رب نے ان کے دلوں میں ڈال دیا تو ہم سے شیئر کر رہے ہیں، کیسے کیسے راز سامنے آ رہے ہیں یار، یہ ماشاءاللہ۔ یہ یو اے ای میں آپ کو نام بھی بتاتا، شہر کا نام بھی بتاتا، انشاءاللہ وہ آئیں گے، وہ خود بھی بتائیں گے آپ کو، زندگی رہی تو جب ذکر آیا ہے، جب یہاں تک آیا تو شاید آگے بھی انشاءاللہ۔ بس جی قصدن تو ہم نے کوئی نہیں چاہا کہ ہم سے کوئی غلطی ہو، انجانے میں ہو جائے تو انجانے کی معافی ہے۔ جس طرح صاحب یہ بتا رہے ہیں وہ صاف ستھرا کو پسند کرتے ہیں، تو یہ انتہائی نیک بزرگ اور بہت کیا کہتے ہیں مسلمان، مطلب نماز ہر چیز کی پابند ہوں گے، سم صلوات کے جب تو خوشبوئیں آ رہی ہوں سر، تحائف سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہو کہ تحائف میں دے کیا رہے ہیں، کہتے ہیں کسی کو تحفہ دو تو کہتے ہیں نا اپنی طرف سے محبت والا دو، اس کی قدر رکھے انسان۔ اب میں آپ کو الگ الگ کر کے دکھا رہا ہوں، میں اس کو دیکھ کر حیران ہوا، یہ حاجی صاحب نے ہمارے دوست کے بیٹے کے لیے دی ہے، باقاعدہ نام لے لے کے دے رہے تھے۔ سر یہ جس طرح کا تحفہ ہے نا، یہ انتہائی مجھے یاد پڑتا ہے بچپن میں جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا، جیسے جو لوگ، تو وہ اس وقت تو اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے، تو وہ اس طرح کی چیزیں جوڑ کے بڑی محبت سے بناتے تھے، لیکن یہ کوئی مطلب بہت ہی ذوق شوق والے لوگ کرتے ہیں، اور وہ انہوں نے کیسے دیا، کیسے ارینج کیا، یہ حیرت کی بات ہے۔ میں آپ کو عرض کروں نا، ہم نے بیچ میں عطر شیئر کی تھی، تبت فلورا، صحیح صحیح، دنیا نے مجھ سے پوچھا، وہ مل نہیں رہی لوگوں کو، اچھا، بڑی پسندیدہ خوشبو ہمارے مہمان کی،
اچھا تو ہمیں بنانی نہیں چاہیے یہ. تو وہ بڑی جی ایک اینٹی یہی خوشبو، حالانکہ بڑے مناسب پیسوں میں، ہاں مہنگی نہیں ہو. صحیح. تو کئی لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہاں ملے کہاں، میں نے کہا اول تو تمام عطر کی دکانوں سے آپ کو مل جائے گی صحیح. پرانی، نہیں تو وہ ارینج کروا دیں گے آپ. انشاءاللہ ہم کرا دیں گے، کچھ سوچتے ہیں اس پہ. تو یہ جی سب سے پہلے صحیح. تو در نجف پتھر ان کو ملا، جی بڑا اینٹیک سا ماشاءاللہ. اس کے بعد اس کو دیکھ کر میں بڑا حیران ہوں، اور یہ بھی حیران ہوں بہت کہ یار یہ جو سیفٹی پن ہے نا اس پہ بڑی یونیک سی ہے، نایاب سی ہے. میں نے نہیں دیکھی آج سے پہلے، شاید کہیں ہو کسی ملک شاید ملتی ہو، میں نے نہیں دیکھی. ٹھیک. پھر یہ بڑا خوبصورت سا آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے اس کے اوپر، یہ انہوں نے ان کے بیٹے کے لیے دی. ایک تسبیح جی یہ دی ہے. اب یہ بیٹھی ہوئی ہے وہ اپنی بڑی ان کی خالہ کہہ رہے ہیں جن کا گھر ہے، ان کی بہن اور آبائی گھر، اور یہ ان کے پاس چیزیں آ رہی ہیں باقاعدہ نام لے لے کے، غائب سے آ رہی ہیں، غیب سے آ رہی ہیں، ہوا میں آ رہی ہیں، ہوا میں آ رہی ہیں چیزیں، یہ اس کے لیے، یہ اس کے لیے، یہ اس کے لیے، یہ اس کے لیے. یار ماشاءاللہ. اور یہ آپ امیجن کر کے دیکھیں. میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے. مطلب ایک تو ایک بڑا فرینڈ شپلی تعلق ہے، پھر وہ سرپرستانہ طریقے سے ماں باپ کے طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں ان کے بچوں کو، اور جس طرح سے وہ سارے نیک تحفے دیے انہوں نے، کوئی ایسی چیز نہیں دی کہ جو یقیناً جی جب آپ امیجن کریں گے تو آپ کا دل چاہے گا یہ چیز دیکھنے کا، محسوس کرنے کا. تو اس کے لیے نا فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کے محبوب، رب کے محبوب ہیں آپ. بے شک بے شک. تو آپ سرکار مدینہ کو فالو کر لیں، آپ بھی محبوب بن جائیں گے. صحیح صحیح. فرمایا ہے بے شک. سرکار مدینہ رب کے محبوب ہیں، آپ سرکار مدینہ کو فالو کر لیں، آپ بھی محبوب بن جائیں گے. پھر مانگیں گے نہیں، جو چاہیں گے وہ ہوگا. صحیح. تو ابھی تو ہم کر نہیں رہے فالو صحیح سے، اور تماشے دیکھ رہے ہیں، صرف زبان سے ذکر ادا کر رہے ہیں، صرف تماشے دیکھ رہے ہیں. کریں گے تو کیا ہو جائے گا یار. بے شک. تو یہ ماشاءاللہ جو لوگ چلے ہیں، جن کی محنتیں ہیں، کچھ قربانیاں ہیں، جن پہ رب کی عنایتیں ہیں، ایسی سمجھ لیں محبتیں، ایسے انداز، ایسے جلوے جو ہیں نا ان کے لیے کرشمے ہوتے ہیں بھائی. ہو جاتے ہوتے ہیں. آج بھی کہتے ہیں نا پانی پہ چل لیتے ہیں، پتھر راستہ دے دیتے ہیں. یہ بس وہی نہیں کہ اللہ کے دوست بن جاتے ہیں تو بھی ساری دنیا دوست ہوتی ہے آپ کی. خود دیکھ لینا، اگر آپ ترجمہ جہاں تک مجھے یاد ہے ترجمہ میں ہے کہ میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں، میں ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چھوتے ہیں، میں ان کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتے ہیں. تو اسی لیے یہ ہستیاں جو ہے نا کسی کو کچھ بولتی نہیں ہیں، کیونکہ اگر انہوں نے فرما دیا اور آپ نہیں کریں گے نا تو پھر آپ نقصان اٹھاتے ہیں. اور کیا تمہیں کون آ کے کرے، اور اس ان کے فرمانے کے بعد بھی اگر تم نہیں کر پاؤ گے تو پھر اس لیے نہیں فرماتے. تو جی ایک آپ کو دکھائی ہیں تحفے ماشاء اللہ سے، بڑی پیاری خوشبو ہے اور ہوگی یقیناً پیاری خوشبو. ان کا کمرہ بھی ایک عجیب ہی ماحول ہوتا ہوگا، آپ کو جا کے بڑا اچھا فیل ہوتا ہوگا. تو جی بڑی محسوس کن خوشبو ہوگی یقیناً. اور یہ محبتیں جی اللہ پاک برقرار رکھیں. یقیناً جی آپ کے بڑوں کی بڑی خدمت اور بڑی ایک سمجھ لیں آپس میں پیار و محبت قربانی ہے جس کی وجہ سے تعلق قائم ہے اور آگے بھی قائم و دائم رہے، اس میں اور اضافہ ہو. صرف بتانے کا مقصد یہ کہ آج بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں، بس ہم اپنے آپ کو اس قابل بنا لیں کہ اللہ پاک جو ہے نا ہمیں ایسی نعمتوں سے نوازیں، ایسے بزرگوں سے نوازیں، ایسی دعاؤں سے نوازیں. اور یہ ڈھونڈیں کہ کرم ہوتا کیسے. اکثر لوگ پوچھتے ہیں، میں چلیں آپ کو ایک بار پھر بتا دیتا ہوں کہ فرماتے ہیں کرم اس پر ہوتا ہے جو احساس رکھتا ہے، جو غم رکھتا ہے، احساس رکھتا ہے. اب آپ اندازہ لگا لیں، اپنے اندر جھانک لیں، اپنے آس پاس جھانک لیں، تو اللہ پاک بڑے سمجھ لیں رحیم ہیں، بڑے مہربان ہیں، سب کو نوازتے ہیں تو آپ کو بھی نوازیں گے. باقی جو ماشاءاللہ ایسے پیارے لوگ موجود ہیں اللہ اور نوازیں ان کو. جب آپ کسی کی آنکھیں پڑھنے لگیں گے نا اس کے الفاظ سے پہلے اس کی ضرورتیں سمجھنے لگیں گے نا تو پھر آپ دیکھیں کرم کی انتہا کیا ہوتی ہے. وہ مقام ہے یار، وہ ایک مقام ہے، وہ بڑا مقام ہے. اور ہم لوگ تو سمجھ لیں کہ یہ شکر ہے کہ جی دوبارہ فرمایا، ہمیں اپنے پاس بٹھایا انہوں نے، اور جاری ہے کرم نوازی کا سلسلہ. سوچا نہیں تھا کبھی کہ چلو، سنا تھا دیکھنے کو ملیں گی چیزیں یار. سجد ابھی ایک بات دماغ میں آ رہی ہے یار، جب ہم نے پروگرام شروع کیا تھا تو ہمارے لیے نگیٹیوٹی کی چیزیں تھیں زیادہ تر نا اس مخلوقات سے جڑی ہوئی نا، کہ
خطرناک ہیں، خوفناک ہیں، پریشان کن ہیں، لیکن جیسے جیسے بھی ہم بڑھتے جا رہے ہیں آگے تو ہمیں دکھ رہا نہیں مہربان بھی ہیں، قدردان بھی ہیں، عزت دار بھی ہیں اور بہترین ہیں، ان میں بھی بہت بہترین لوگ ہیں. اس سے بات صاف ظاہر ہے نا، حق ہے نا یہ بات کہ جی یہ مخلوق ہے اللہ پاک کی ہم سے پہلے سے، اچھے برے جیسے ہم میں اچھے برے ویسے ان میں، ان میں بھی ہمارے ہاں بھی شادیاں ہیں، انتقال ہے، پیدائش ہے، ان کے یہاں بھی پیدائش ہے، انتقال ہے، شادیاں، خوشی غم ہے، صحیح بڑا کچھ ہے. اب وہ الگ بات ہے وہ آگ سے بنے ہیں، مٹی سے بنے، لیکن جی اچھے بھی ہیں، کمال اچھے بھی ہیں، سنا ہے نبھاتے ہیں یار دوستی میں اور اس میں پکے ہیں نا. مطلب اگر آپ آگ سے بنی ہوئی مخلوق کا سوچیں، امیجن کریں تو سخت ہوں گے، چاہے پازیٹیوٹی میں چاہے نیگیٹیوٹی میں، ہر طرح سے. تو ماشاء اللہ جی بڑی خوشی ہوئی، مبارک ہو جی آپ کو تحائف کی. اور بس جو ہم نے سنا دیکھا نا، ہستیاں ان کو تحائف دیتی ہیں جو اس کی قدر رکھتے ہیں، وہ نہیں دیکھتی کہ اس کا کیا اچھا ہے کیا برا ہے کیا نہیں. جو اس چیز کی قدر رکھے گا نا، جس کو اس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، چاہے وہ کوئی ہو، اپنا ہو پرایا ہو، چاہے اس کا عمل جیسا ہو، جو وہ جس قابل ہوگا نا، یا اس میں جس کو جتنی زیادہ قدر ہوگی اس چیز کی، وہ ان کو دے دیں. میں نے دیکھا ہے. تو باقی جی ماشاء اللہ نے کہا بتائیں، آپ کو شیئر کریں. آئیں گے بھائی ہمارے، ملوائیں گے بھی آپ کو، کوشش کریں گے خود بھی دیکھیں جائیں. میرا اشتیاق بڑا ہے کہ ایسی جگہوں پہ جانے کا. نہیں کوہاٹ سے ویسے بھی ہمیں بلاوے ہیں، ہمارے پیارے دوست ہیں وہاں پہ، ان سے بھی انہوں نے بلاوے دیے، کچھ واقعات بھی ہم نے آپ سے شیئر کیے ہیں. تو انشاءاللہ زندگی فی الحال دیجیے اجازت، زندگی ان شاء اللہ ہوگی ملاقات. السلام علیکم. وعلیکم السلام.